السلام علیکم ناظرین، اردو کشش چینل میں آنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علم بیان کیا ہے۔ علم بیان ان قاعدوں کا نام ہے جن کے ذریعے سے ہم ایک بات کو معنی کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ بیان مؤثر اور دل نشین ہو اور اسلوب میں ندرت پیدا ہو۔ ناظرین، یہاں پر اسلوب کیا ہے؟ ہم اسلوب کا کہتے ہیں کہ اسلوب وہ طرز نگارش ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی شاعر، انشا پرداز یا ادیب اپنے اظہار مطلب کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسلوب کیا ہے؟ سید عابد علی عابد کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے شاعر، ادیب، انشا پرداز اور نقاد اظہار مطلب کے لیے موزوں ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم علم بیان کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم بیان کیا ہے۔ علم بیان کا تعلق الفاظ کے لغوی معنوں سے نہیں ہوتا۔ لغوی بولتے ہیں ڈکشنری، اور ڈکشنری کا مطلب ہوتا ہے لغوی، یعنی کہ علم بیان کا تعلق الفاظ کے لغوی معنوں سے نہیں ہوتا۔ مثلاً کہ سورج کو خورشید کہہ دیا جائے، مہر کہہ دیا جائے، غرض کئی الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا جائے، اس سے اسلوب میں ندرت پیدا نہیں ہوتی۔ ندرت کا مطلب ہوتا ہے دلکشی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس علم بیان معنی کے مختلف انداز سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بھی الفاظ کے حقیقی معنوں کی بدولت نہیں بلکہ مجازی معنوں کی بدولت ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہہ دیا کہ زید بڑا کنجوس ہے، اسے یوں کہا جائے کہ زید بڑا بخیل ہے، اس کے علم بیان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے تاثیر میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ زین کوڑی گندگی میں گرے اور دانتوں سے اٹھائے، زید کی کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص صبح کو اس کا نام تک نہیں لیتا، تو ناظرین، یہ اسلوب بیان کنجوسی کو مؤثر اور دل نشین طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ اس علم کو علم بیان کہتے ہیں۔ ناظرین، علم بیان کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل ارکان سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ ان میں پہلا جو رکن ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے تشبیہ ہوتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ تشبیہ کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تشبیہ بھی علم بیان کا ایک اہم رکن ہے۔ کلام کو مؤثر اور دل نشین بنانے کے لیے، سامع یا قاری کے ذہن میں اتارنے کے لیے اس کا استعمال ہماری روزمرہ کی گفتگو میں عموماً ہوتا ہے۔ ناظرین، سامع یا قاری کیا ہوتا ہے؟ سامع سے مراد ہے یعنی سننے والا، اور قاری سے مراد ہے پڑھنے والا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں۔ لغوی معنی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ لغوی لغت سے نکلا ہے، جس کے معنی ڈکشنری طور پر۔ تشبیہ کے ڈکشنری طور پر اس کے معنی کیا ہیں؟ تشبیہ کے لغوی معنی مانند یا تمثیل کے ہیں۔ تمثیل بولتے ہیں اس جیسا قرار دینا۔ اب اس کی ایک اگزامپل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہے۔ تشبیہ کسی خاص خوبی یا خامی کی بنا پر کسی دوسری چیز کے ساتھ اس جیسا قرار دینا یا اس کے مشابہ قرار دینا جس میں وہ صفت مسلمہ طور پر پائی جاتی ہو، تشبیہ کہلاتی ہے۔ تو ناظرین، اس ضمن میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: تشبیہ دینے والی چیز اور جس سے تشبیہ دی جائے۔ ان میں قدرے ایک چیز مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے۔ مثلاً خوبصورت بچے کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، جبکہ دونوں میں صرف ایک صفت قدرے مشترک ہے اور وہ ہے خوبصورتی۔ اس طرح شاعری میں محبوب کو بت سے تشبیہ دی جاتی ہے، دونوں میں نہ بولنا نہ سننا قدرے مشترک ہے۔ ناظرین، ہم یہاں پر تشبیہ کو نثری مثالوں کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں۔ تشبیہ کی مزید نثری مثالیں یہ ہیں، جیسے کہ وہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پیرس کی سڑکیں آئینے کی طرح شفاف ہیں، میرے محبوب کے ہونٹ پھول کی پتیوں جیسے نازک ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کو سمجھنے کے لیے کن ارکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کو سمجھنے کے لیے کن ارکان سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ ارکان تشبیہ کیا ہوتے ہیں؟ ارکان تشبیہ اس کو بولتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم تشبیہ کا اندازہ لگاتے ہیں آیا کہ یہ تشبیہ کیا ہے، یعنی تشبیہ کے اصول و قواعد کو ہم ارکان تشبیہ کہتے ہیں۔ ارکان تشبیہ چار ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ارکان تشبیہ چار ہیں۔ اکثر اس طرح کے آبجیکٹو آ جاتے ہیں کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ تشبیہ کے چار ارکان ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا رکن کون سا ہے؟ وہ ہے مشبہ، اور دوسرا ہے مشبہ بہ، اور تیسرا ہے وجہ شبہ، اور چوتھا ہے حرف شبہ۔ اب یہاں پر ہم مثال کے ذریعے سے یہ واضح کرتے ہیں کہ پیرس کی سڑکیں آئینے کی طرح شفاف ہیں۔ اس مثال میں پیرس کی سڑکوں کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے، پس جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ پیچھے جیسے کہ ہم نے تشبیہ کے ارکان بتائے تھے نا، کہ مشبہ، مشبہ بہ اور وجہ شبہ اور حرف شبہ بتائے تھے۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ پیرس کی سڑکیں یہاں پر کیا ہیں؟ مشبہ ہیں، اور جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ جیسے یہاں پر
آئینہ مشبہ بے ہے۔ جس صفت کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں، جیسے شفاف کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ جس لفظ سے تشبیہ سمجھ میں آئے وہ حرف شبہ کہلاتی ہے، جیسے کی طرح حرف شبہ ہیں۔ اب یہاں پر تشبیہ کی شعری مثالیں دی جاتی ہیں، جیسا کہ ناسکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نمبر 2، یہ آب و تاب حسن پہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ یا رب تیرا نام جینے کے لیے گویا ایک ہڈیوں کی مالا ہوں میں۔ اب ناظرین یہاں پر ہم نے آپ کو شعری مثالیں دی ہیں، ان میں سے آپ ہمیں یہ دیکھ کر بتائیں گے کہ یہاں پر مشبہ کیا ہے، مشبہ بے کیا ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے، اور حرف شبہ کیا ہے۔ پہلی مثال میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے، اور باقی مثالوں میں آپ مجھے دیکھ کر بتائیں گے۔ دیکھیں، ناسکی اس کے لب کی کیا کی ہے، لب یہاں پر کیا ہے، مشبہ ہیں، اور پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب گلاب سے انہوں نے تشبیہ دی ہے نا، تو گلاب کیا ہوا، مشبہ بے ہوا، اور کی سی ہے جو کیا ہے، حرف شبہ ہے۔ اور یہاں پر غرض تشبیہ، جیسے غرض تشبیہ کیا آئے گا، ہر غرض تشبیہ یا حرف شبہ، یہاں پر کیا آئے گا، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی اگزامپل جو ہم نے آپ کو شعری مثالیں دی ہیں، اس میں سے آپ ہمیں شعری مثالوں میں سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ اور حرف شبہ کیا ہے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا علم بیان کا پہلا لیکچر، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔